تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا سورہ کہف کے حوالے سے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو بے شمار فضیلت جانیں گے ہم حضرت شاکر علی نوری کی آواز میں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہر گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ گھر کے مکینوں کو سکون کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون نازل فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو قرآن مقدس کی یوں تو ایک ایک آیہ کریمہ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتی ہیں، لیکن پروردگار جل جلالہ کی اس کتاب کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بعض کاموں کے لیے بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں رکھتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج سورہ کہف کی فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سورہ مبارکہ ہمارے لیے کیسے کیسے موقع پر سکون کا سامان فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا، جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے، اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے
اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا۔ یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ کہف ہے، جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی، اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یوم جمعہ کو، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس اور خاص طور پر سورہ کہف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔